عورت جیسی خوبصورت تخلیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے کی کہ عورت کے وجود سے مرد کو اندازہ ہو جائے کہ عورت غیرت میں اس سے بہت آگے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عورت کو غیرت سے بھرپور بنایا ہے۔ ایک عورت کے اندر غیرت کا مادہ ایک مرد کی نسبت اتنا زیادہ ہے کہ عورت کی سواری گئی نسلیں اور عورت کی بگاڑی گئی نسلیں کیا سے کیا کر سکتی ہیں۔ عورت کا غیرت مند ہونا بہترین ہے۔ ایک عورت کا غیرت مند ہونا یہ ہے کہ وہ حیادار ہو۔ ایک عورت کا غیرت مند ہونا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پردے میں سنوارنے کی عادی ہو۔ ایک عورت کا بہترین غیرت مند ہونا یہ ہے کہ وہ اپنے سے جڑے رشتوں کو بہتریوں کی طرف، فلاح کی طرف اور اللہ کی رضاؤں کی طرف لے کے جانے والی ہو۔ اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ایک عورت غیرت مند ہوگی، اور غیرت مند عورت ہمیشہ پہلے اپنے آپ کو اور اپنے کردار کو بہتر بنائے گی، پھر اپنے سے جڑے رشتوں کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں عورت کی غیرت کی طاقت۔ عورت کی غیرت کی طاقت کو غیر مسلم جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک مسلمان عورت کس قدر غیرت مند ہوتی ہے، لہٰذا اس نے ایک مسلمان عورت کی جو غیرت ہے نا، اس کو ختم کرنا اپنا ٹارگٹ بنایا، کیونکہ وہ جانتا تھا جب ایک مسلمان غیرت مند عورت کے اندر سے غیرت کو ختم کیا جائے گا تو وہ یقیناً ایسی نسلوں کو پروان چڑھائے گی جن میں غیرت نہیں ہوگی۔ غیرت عورت میں ہوگی تو وہ اسے مرد میں ڈالے گی۔ ایک غیرت مند ماں، ایک غیرت مند عورت غیرت مند نسلوں کو پروان چڑھاتی ہے تو اس نسل میں غیرت مند مرد آ جاتے ہیں۔ عورت کی غیرت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی نسلوں میں آنے والے مردوں کو غیرت والا بناتی ہے، اور غیرت مند مرد جو ہوتا ہے وہ عورت کے ساتھ کبھی بھی بے غیرتی نہیں کرتا۔ اور بے غیرتی کیا ہے؟ بے غیرتی ہے ہر وہ حرام عمل جو کیا جائے وہ بے غیرتی کے زمرے میں آتا ہے۔ غیر مسلمز نے جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، انہوں نے جو سب سے پہلی چیز، جو پہلا ٹارگٹ اپنا کمپلیٹ کیا ہے، جو اپنا ٹارگٹ تقریباً 95% وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں، وہ ہے عورت کے اندر سے غیرت کا مادہ ختم کرنا۔ اس نے ہماری عورتوں میں بے حیائی کو اتنا عام کر دیا ہے کہ اب ہماری عورتیں جو غیرتوں سے خالی ہونا شروع ہو گئی ہیں، وہ بے حیائی کو کچھ بھی نہیں سمجھتی۔ ان کے لیے بے حیا لباس پہننا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ان کے لیے بے حیا الفاظ بولنا، بے حیا طور طریقے رکھنا کوئی معنی نہیں رکھتا، کچھ خاص نہیں ہے، کچھ نہیں رہ گیا۔ جبکہ غیرت مند عورت جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی ایسے عمل نہیں کرے گی جس سے نسلیں خراب ہوں، جس سے معاشرہ خراب ہو، جس سے ایک خاندان خراب ہو۔ غیرت مند عورت ایسے عمل نہیں کرتی۔ جبکہ غیرت سے جو عورت خالی ہو جائے گی وہ سب سے پہلے بے حیائیوں کو عام کرے گی، اپنی ذات پر، اس کے بعد اپنی نسلوں پر، پھر اپنے معاشرے پر۔ معاشرہ کوئی بنا بنایا نہیں ہے، معاشرے کو بنایا جاتا ہے، اور معاشرے کو بگاڑنے میں اور سنوارنے میں ایک غیرت مند عورت کا بہترین کردار ہے۔ غیرت سے خالی عورت کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ اب انہوں نے ہماری عورتوں کو پیسے کا ہوس دیا۔ غیر مسلمز نے غیرت مند عورتوں کے اندر سے غیرت کو ختم کرنے کے عمل کو جب شروع کیا تو اس میں سب سے پہلے انہوں نے سوشل میڈیا کو یوز کیا۔ آپ دیکھ لیں، میں نے بچپن میں دیکھا کہ اسٹار پلس پر بہت سارے ڈراماز لگتے تھے، ایسے ڈراماز کہ جن کے میک اپس، جن کے ڈریسز، جن کے گھر کی سجاوٹیں، عورتوں کی بات چیت، یہ ساری چیزیں میں نے دیکھا کہ عورتیں فالو کر رہی ہیں۔ میں ایک مسلمان ملک میں رہتی ہوں، مگر یہاں پر بھی میں نے دیکھا کہ یہ چیزیں تو بہت زیادہ کی جا رہی ہیں، اور اس کا اثر پھر ہم پر بھی ہوا، کیونکہ ہم نسل تھے
تو ہم پر تو اثر ہونا ہی تھا. یعنی کہ ہم نے جب وہ ساری چیزیں دیکھی تو جو ہم دیکھیں گے بچے جو دیکھتے ہیں بچے تو پھر وہی اپناتے ہیں, بچے بھی وہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اسلام کے دشمنوں نے عورتوں کے اندر سے غیرت کو ختم کرنا شروع کیا. جب انہوں نے اپنی بے حیا عورتوں کو, جو کہ انہوں نے بے حیا غیر مسلم عورتوں کو دکھانا شروع کر دیا, اس میں انہوں نے بہت ساری مسلم عورتوں کو بھی شامل کیا. آپ دیکھ لیں غیر مسلمز سوشل میڈیا پر اپنی ہر چیز میں مسلم عورتوں کو شامل کرتے ہیں. جب مسلم عورتوں نے اتنی بے حیائی والے لباس پہننا شروع کر دیے تو اس کا اثر مسلمان عورتوں پر جلدی ہونے لگا. ظاہر ہے ایک مسلمان عورت کر رہی تھی, انہوں نے مسلمان عورتوں کو یوز کیا. مسلمان نے ایسے ایمان والے لوگوں, انہوں نے بے ایمان لوگوں کو یوز کرنا شروع کر دیا. جو نام کے مسلمان تھے ان کو انہوں نے یوز کیا, پیسہ دیا اور خوب دیا, اتنا دیا. ان کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں نے زیادہ جلدی بے حیائیوں کی طرف قدم بڑھائے, کیونکہ وہ مسلمانوں کو بے حیائیاں کرتے دیکھ رہے تھے تو ان کو لگا یہ گناہ نہیں ہے. اسی طرح اگر آج سوشل میڈیا کی طرف آ جائیں ہم, تو مسلمان عورتیں جو اب صرف مسلمان نام کی رہ گئی ہیں, ان کے لباس, ان کے طور طریقے, ان کے رکھ رکھاؤ, ان کی چال ڈھال, ان کے بولنے کا انداز ہر طرح سے غیر مسلم عورتوں جیسا ہے. آپ فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ اس میں مسلم کون ہے اور نان مسلم کون ہے. اس قدر مسلمان عورتوں کو انہوں نے بے حیائیوں کی طرف راغب کیا ہے. اور بے حیائیاں تو وہ ہیں کہ جہاں بے حیائیاں ہوں گی وہاں پر ایمان نہیں ہو سکتا. ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ جہاں حیا نہیں ہوگی وہاں سے ایمان اٹھ جائے گا, اور بے حیائیاں تو ایمان کو رخصت کر دیتی ہیں. تو سب سے پہلے انہوں نے مسلمان عورتوں کو بے حیا کیا, ان کے اندر سے غیرت کو ختم کیا. دین اسلام کے دشمنوں نے بہت پہلے ہی جو کام شروع کیا اس کے مطابق اس نے سب سے پہلے مسلمانوں کو وہ چیزیں ٹیکنالوجیز کے ذریعے دکھائیں کہ جن کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان نے بھاگنا شروع کر دیا. ظاہر ہے مسلمان کی زندگی ایک سادہ زندگی اور ایک بہترین زندگی ہے, اور بہترین اور سادہ زندگی کا بہترین جو ایک ہمارے پاس سبق ہے, اصلاح ہے, وہ ہمارے اپنے ہی پیارے نبی کی زندگی ہے. ہمارے نبی مکرم کی زندگی کو دیکھ لیں, ایک بادشاہ کائنات کا رحمت للعالمین, مگر ان کی زندگی اتنی سادہ اور اتنی پروقار. تو دین اسلام کے دشمنوں نے سب سے پہلے تو آپ کے اندر سے اس چیز کو ختم کیا. انہوں نے آپ کو ٹیکنالوجیز کے ذریعے سے ایسی چیزیں ضروریات زندگی کے مطابق دینا شروع کر دیں, دکھانا شروع کر دیں کہ آپ نے ان کو حاصل کرنا شروع کر دیا. پھر ان چیزوں کو آپ نے اپنی زندگی میں شامل کیا. جب ان چیزوں کو آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو ظاہری سی بات ہے ان چیزوں کے پیچھے بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی تھیں جن کو حاصل کرنا تھا, کہ آپ کے اندر پھر وہ خواہش ہی بڑھتی جائے گی کہ اس کو کھینچتے جاؤ گے اور چیزیں سامنے آتی جائیں گی, مگر وہ چیزیں آپ کو ایسے تو نہیں ملیں گی. ظاہری سی بات ہے, آپ نے اگر ٹی وی لیا ہے تو پیسوں سے لیں گے, اگر آپ نے موبائل لینے ہیں تو پیسوں سے لینے ہیں. پھر ان چیزوں کا چلنا, الیکٹرک, یہ سارا علیحدہ, اس نے آپ کو پیسے کی ہوس میں ڈالا, اور ضروریاتی زندگی میں اس نے آپ کو اتنا غرق کر دیا. وہ عورتیں کہ ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پھر خالی مرد کا کمانا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو گیا. پھر عورت کو بھی